قربان کیا، نبی کے دین کی خاطر، نبی کی محبت میں جو جان دے دیا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کو مردہ کہو مت، سوچو بھی۔ اس نے میرے حبیب کی خاطر جان قربان کر دیا، اس کو مردہ کہو بھی مت، مردہ سوچو بھی مت، بلکہ یہ حیات ہے، ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ Now it's easy to understand، جس نبی کی غلامی کے صدقے میں غلام زندہ ہے، نبی کیسے زندہ نہیں ہو سکتا؟ جس نبی کی غلامی کے صدقے میں غلام کو قبر میں روزی ملتی ہے، نبی کو کیسے نہیں مل سکتی؟ کہتے ہیں لوگ نہیں، شہید کے تعلق سے تو ہم مانتے ہیں قرآن میں، نبی کے تعلق سے اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن میں نہیں ہے۔ اگر نبی کے غلام کا ثابت ہو چکا، اب تم آقا کو ثابت کرنے مت جاؤ۔ It is understood، جن کے صدقے میں ان کو دیا گیا، ان کو تو بدلچے والا دیا گیا۔ So very easy to understand۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں عوام کے سامنے مس کوٹیشن، دیکھو قرآن میں صرف شہید کے بارے میں، نبی کے بارے میں نہیں، جبکہ حدیث میں اس حدیث کو چھپا دیا۔ اب عوام کو کہتے ہیں نبی زندہ نہیں، نبی سنتے نہیں ہے، نبی رؤوف الرحیم تھے، اب نہیں ہے، جبکہ قرآن فرما رہا ہے بالمؤمنین، مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہو۔ آپ جھگڑا کرنے مت جاؤ، پوچھو تم مومن ہو کہ نہیں، کہے کہاں ہوں، مومن ہو تو اللہ نے فرمایا مومن کے لیے رؤوف ہے، اب مانو کہ رؤوف الرحیم ہے۔ نہیں مانتے تو قرآن کے بیچ میں پھر اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا حبیب مسلمانوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا جان سب سے زیادہ قریب؟ جان نکل گئی آدمی ختم، لیکن اللہ نے حضور کو مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب فرمایا۔ کیا مطلب؟ سرکار کی محبت نکل گئی تو ایمان ہی چلا گیا۔ اب محترم کوئی یہ کہے نہیں سرکار ہماری جان سے قریب نہیں، ہمارے دلوں کے حالات سے واقف نہیں، جبکہ میں نے حدیث پیش کر دی، سرکار نے فرمایا میرے امتیوں کے اعمال پیش ہوں گے، ان کے نیکیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، گناہ کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کروں گا۔ جانتے ہیں تبھی تو اللہ اکبر، سرکار کے بارے میں اللہ نے فرمایا مومنین کی جان سے زیادہ قریب۔ تو یہ کہے گا نہیں میں نہیں مانتا، ڈونٹ فائٹ۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا مومنین کی جان سے قریب، تم نہیں مانتے، یو آر ناٹ ایکسپٹنگ یو آر مومن۔ اگر تم اپنے آپ کو مومن مانتے ہو تو یو ہیو ٹو بلیو نبی میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ یہ حدیث پاک میں آیا اور کوئی حدیث مضبوطی کے لیے دو، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اعمال قیامت تک کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے، سب کچھ۔ مسجد خضر میں بیٹھے ہیں، مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں یہ بھی پیش ہو چکا۔ کل ہم کیا کرنے والے ہیں، کل ہم نے کیا کیا، سب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو چکا۔ میں نہیں کہتا، امام مسلم نے مسلم شریف میں اس حدیث کو نقل کیا، سرکار نے فرمایا تمام اعمال پیش کیے گئے۔ کس حد تک؟ میں نے نیکیوں میں وہ عمل بھی دیکھا کہ کوئی راستے میں جا رہا ہے، ایک تکلیف دینے والی جیسے کوئی کانٹا ہے، کوئی چیز ہے، اس نے ہٹا دیا، اس کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ اور برائیوں میں وہ بھی دیکھا، مسجد میں کسی نے خنکار کیا اور اس کو صاف نہیں کیا۔ سرکار فرماتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے برے عمل کو بھی دیکھ لیا، چھوٹے سے چھوٹے یعنی معمولی سے چھوٹا نیک عمل بھی میں نے دیکھ لیا۔ تمام عمل پیش ہوئے، کلیریٹی کے لیے فرمایا یہاں تک کہ اس کو بھی دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، مطلب اس سے بڑھ کر عمل سب کچھ دیکھ لیے۔ اللہ نے تمام امتیوں کے اعمال میرے سامنے پیش کر دی۔ اب سرکار کی امت میں کتنے لوگ ہیں؟ کیا ہزار لوگ ہیں؟ کیا صحابہ میں 1.25 لاکھ کے قریب تھے؟ کیا اتنے ہی تھے؟ نہیں، قیامت تک جتنے بھی سب کے سب سرکار کی امت ہے۔ پوری کائنات، پورے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اعمال دیکھیں گے نہیں، حدیث نے فرمایا دیکھ چکا، پیش ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنی کلیرٹی ہے محترم حضرات۔ لیکن کبھی کسی وہابی کی تقریر میں آپ یہ حدیثیں نہیں سنیں گے۔ کیوں نہیں سنیں گے؟ وہ کہیں گے تو ان کے جو پلانس ہے غلط عقیدے پھیلانا، سرکار حاضر و ناظر نہیں، ان کو علم غیب نہیں دیا گیا، وہ یہ نہیں، وہ ہماری طرح بشر، یہ کہنے کو موقع چاہیے نا، اس لیے ان حدیثوں کو چھپاتے ہیں اور کتابوں سے بھی ان
حدیثوں کو ہٹا دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آج کے دور کے آتنکواد ایکسٹریمزم، اسلام کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان اس عقیدے پر ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اور اللہ ہمیشہ ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر ہی قائم رکھے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کتنی باتیں بتائی جائے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے حبیب ہم نے آپ کو وٹنس بنا کر بھیجا۔ کیسا وٹنس؟ کیا وٹنس صرف صحابہ کے لیے نہیں؟ ہم نے آپ کو وٹنس بنا کر بھیجا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا صرف آپ کی دنیاوی زندگی میں آپ وٹنس رہیں گے، بعد میں وٹنس نہیں رہیں گے، نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میدان محشر میں جتنے انبیاء کرام کی جتنی امتیں ہوں گی ان سب کے آپ شاہد ہوں گے۔ تو جو امتیں گزر چکی سرکار دنیا میں نہیں آئے تھے ان کے لیے بھی گواہ ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی ہمارے آقا گواہ ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کریم کہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں اب نہیں ہے تو قرآن کریم کو مانتے ہی کہاں؟ کہتے ہیں کہ we are the followers of the Quran and Hadith, but they are not accepting, they are not believing in it۔ اب کوئی یہ کہے گا دلیل دو، حالانکہ قرآن سے کلیرٹی ہے تمام وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قرآن سے کلیرٹی ہے، سب شہید ہیں کہ چلو ایک اور بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے نبی سے پہلے پیدا ہوئے تھے نا، نمرود کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا اسے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمُ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اے میرے حبیب کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے رب کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتا تھا؟ یعنی نمرود کو کیا نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے لڑتا تھا اللہ کے تعلق سے؟ واقعہ کب کا ہو چکا، لیکن اللہ فرماتا ہے اے حبیب أَلَمْ تَرَ، کسی سے بھی ترجمہ پوچھ لیں، آپ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ لے لو، مودودی کا ترجمہ لے لو، جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار حاضر نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، ان کے ترجمے میں دیکھ لو، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ظاہری دنیا میں نہیں تھے، اس دنیا میں نہیں تھے، عالم ارواح میں بحیثیت نور تھے اور سب کو مشاہدہ فرماتے تھے، لیکن سرکار کے نور سے سب کچھ۔ کوئی یہ کہے گا سرکار تو دنیا میں انسانی بشری